بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی تراویح کے چند اہم نکات آپ کے سامنے پیش خدمت ہیں۔ آج تیسری تراویح مکمل ہوئی۔ کل کی تراویح کی آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا گیا تھا کہ اے اہل کتاب اور دوسرے مذہب والو، میں اور میرے پیرو تو اصل اسلام کے قائل ہو چکے جو خدا کا اصل دین ہے۔ اب تم بتاؤ کہ کیا تم بھی اپنے اور اپنے پچھلوں کے بڑھائے ہوئے اضافوں کو چھوڑ کر اسی اصل اور حقیقی دین کی طرف آتے ہو؟ ظاہر ہے کہ ہر دھرم لوگ کسی بھی طرح اپنا طریقہ نہیں چھوڑا کرتے، اس لیے یہ فرمایا جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، اس کے نبیوں کو قتل کرتے رہے اور ان لوگوں کی جان کے بھی دشمن بن گئے جو لوگوں میں انصاف کی دعوت لے کر اٹھے، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو۔ یہ اپنے کرتوتوں پر دنیا میں کتنے خوش ہوتے رہیں، مگر حقیقت میں ان کے اعمال اور کوششیں سب دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئیں، اور خدا کی پکڑ سے انہیں بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اہل کتاب کی مسلسل مجرمانہ حرکتوں کا سبب یہ بتایا گیا کہ من گھڑت عقیدوں نے ان کو غلط فہمی میں ڈال کر خدا سے بے خوف بنا دیا ہے۔ پھر مسلمانوں کو تنبیہ کی کہ رازداری کے معاملات میں مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ سب کے لیے اعلان کر دیا گیا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے کہ اگر تم خدا کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ بس اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اگر لوگ اس سے پھریں تو معلوم ہو کہ اللہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ پھر اللہ نے عیسائیوں کی گمراہی کو واضح کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بیان کر کے بتایا کہ حضرت عیسیٰ کی پیدائش بغیر باپ کے ایسی ہی معجزہ ہے جیسے کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ اس دلیل سے معلوم ہوا کہ جب حضرت آدم خدائی میں شریک نہیں تو مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیسے خدائی میں شریک کرتے ہو۔ ایسے اہل کتاب پر حجت تمام کرنے کے بعد پھر انہیں اس طرح اسلام کی دعوت دی گئی کہ آؤ اس کلمے پر جمع ہو جائیں جو ہم اور تم دونوں میں برابر ہے، وہ یہ ہے کہ خدا کی توحید۔ اگر توحید کا انکار کرتے ہو تو گویا پچھلی کتابوں اور نبیوں کا انکار کرتے ہو۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیا اور ان کو اپنی گمراہیوں میں کیوں شریک کرتے ہو۔ وہ نہ تو یہودی تھے نہ عیسائی تھے بلکہ سچے اور یکسو مسلم تھے۔ تورات اور انجیل تو ان کے بعد آئی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہی نسبت کے حقدار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پیروی کرنے والے ہیں، کیونکہ وہی ان کے دین کو لے کر اٹھے ہیں۔ یہودیوں کی بات کی بعض چالوں کا بھی ذکر کیا تاکہ مسلمان ان کی سازشوں سے ہوشیار رہیں۔ اس میں سے ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ پہلے تو اسلام قبول کر لیتے ہیں، پھر کچھ عرصے کے بعد اسلام اور مسلمانوں پر الزام لگا کر اسلام سے نکل جاتے ہیں۔ ان کی پوری تاریخ اسی طرح کی چالوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہود کے علماء اور لیڈروں کو مخاطب کر کہا گیا کہ تم اپنی قوم کے اندر تعصب بھڑکاتے ہو کہ کسی اسرائیلی کے لیے جائز نہیں ہے کہ غیر اسرائیلی کو نبی مانے، حالانکہ اصل ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے جس کا تمہیں طالب ہونا چاہیے، خواہ بنی اسحاق پر آئے یا بنی اسماعیل پر۔ تم اگر سمجھتے ہو کہ کسی کو عزت تمہارے دینے سے ملے گی تو یہ غلط ہے۔ اسلام میں عزت اور فضیلت اللہ کے ہاتھ میں ہے، جسے چاہے دے۔ اسی طرح عیسائیوں پر ان کے عقیدوں کی غلطی واضح کرتے ہوئے بتایا کہ اللہ نے تمام نبیوں سے یہ عہد لیا ہے کہ جب تمہارے پاس ایک رسول ان پیشن گوئیوں کا مصداق بن کر آئے جو تمہارے پاس ہیں تو تم اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ بقر کی طرح آل عمران میں بھی واضح کیا گیا ہے کہ خدا کی وفاداری کا مقام محض جھوٹی رسمداری اور دکھاوے کی دینداری سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اصل چیز یہ ہے کہ خدا کی راہ میں ان چیزوں میں سے خرچ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ اہل کتاب کی ملامت کی گئی کہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے تمہیں خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے اہل کتاب کی ملامت کی گئی کہ سیدھا راستہ بتانے کے لیے تم خدا کی طرف سے مقرر کیے گئے تھے۔ یہ کس قدر افسوس کا مقام ہے کہ تم اب اس سے لوگوں کو روکنے اور گمراہ کرنے کے لیے اپنی کوشش صرف کر رہے ہو۔ بس اب تم
تمہیں معزول کیا جاتا ہے اور یہ امانت امت محمدیہ کے سپرد کی جاتی ہے۔ ساتھ ہی امت محمدیہ کو بشارت دی گئی کہ اہل کتاب تمہاری مخالفت میں کتنا بھی زور لگا لیں تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے، بشرطے کہ تم صبر اور تقوی پر قائم رہو۔ جنگ احد میں مسلمانوں کو اپنی ہی غلطی سے جو تکلیف پہنچی، حالانکہ ان کی تعداد بدر کے مقابلے میں دگنی سے بھی زیادہ تھی، اس پر بے لاگ تبصرہ فرمایا اور بتایا گیا کہ منافقوں کے ساتھ چھوڑ جانے سے بعض لوگ دل برداشتہ ہو گئے، حالانکہ اصل بھروسہ اللہ پر کرنا چاہیے، جبکہ وہ پہلے بھی بدر سے تمہاری مدد کر چکا ہے اور اللہ نے تو 300 منافقوں کے راستے میں کٹ کر چلے جانے پر 3000 فرشتوں سے مدد فرمائی۔ چنانچہ پہلے مسلمان کامیاب ہو گئے، مگر ان کے ایک دستے نے مال غنیمت کے لالچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی، جس کے سبب اللہ نے سبق سکھانے کے لیے فتح کو شکست میں تبدیل کر دیا۔ سود کی مذمت اللہ تعالیٰ نے اس طرح فرمائی کہ اے ایمان والو، بڑھتا چڑھتا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اس سے پہلے بھی اللہ کا فرمان ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں تجارت بھی آخر سود جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ لہذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو حکم کے بعد پھر اس حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے، جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا اور صدقات کو نشو و نما دیتا۔ اللہ کسی ناشکر بدعمال انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں، جو لوگ ایمان لے آئیں اور نیک عمل کریں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو۔ جو کچھ تمہارے سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر واقعی تم مومن ہو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو۔ نہ تم ظلم کرو، نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو اسے ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم سمجھو۔ اس موقع پر سود کی سخت برائی کی اور اللہ نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر ابھارا اور کہا کہ اللہ کی بخشش اور اس کی جنت کے لیے ایک دوسرے سے بازی لے جانے کی کوشش کرو، جس کی وسعتیں آسمان سے بھی زیادہ ہیں، اور جو ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جو ہر حال میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے، غصے کو ضبط کرنے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ کسی حال میں پست ہمت نہ بنو اور نہ غم کرو، مگر اگر تم سچے مومن بن گئے تو تم ہی غالب رہو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اہم صفت یہ بتائی گئی جس کا اتباع امت کے تمام رہبروں کو کرنا چاہیے کہ یہ اللہ کا فضل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنے والے ہیں۔ اگر سخت گیر ہوتے تو پھر یہ لوگ آپ کے گرد جمع نہ ہو سکتے تھے۔ فرمایا آپ ان سے معاملات میں مشورہ لیتے رہیے اور ان کی مغفرت کی دعا کیجیے۔ پھر مومنوں کو بتایا کہ ان کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے، اس لیے آزمائشوں اور کافروں کے مقابلہ کرنے میں مت گھبراؤ، کیونکہ اللہ آزمائشوں کے ذریعے پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا۔ سورہ بقرہ کی طرح سورہ آل عمران کو بھی نہایت پر اثر دعا پر ختم کیا گیا۔ دعا سے پہلے اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی کہ اللہ کی قدرت اور حکمت کی نشانیاں سارے جہاں میں ہر جگہ پھیلی ہوئی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی آنکھیں کھولے، اللہ کی باتیں سننے کے لیے کان لگائے اور اس کی حکمتوں پر غور کرنے کے لیے دل اور دماغ کا استعمال کرے۔ آخر میں مسلمانوں کو ہدایت فرمائی کہ 4 چیزیں ہیں جو تمہیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب کرائیں گی، انہیں اختیار کر لو۔ صبر، مصیبت یعنی دین کی مخالفت کرنے والوں کے مقابلے میں ثابت قدمی، ہر وقت چوکنا رہنا اور دین کی حفاظت کرنا، اور تقویٰ یعنی خدا کی مقرر کردہ حدوں کی پابندی کرنا۔
آج کی تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ